السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے وار جو بات چل رہی تھی، آج چوتھی کلپ، انشاءاللہ یہ آخری کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عالم غربت کی تو بے شمار واقعے ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس دور سے گزری ہے اس بارے میں ایک واقعہ کی خدمت میں مزید رکھنے چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 دن سے کچھ نہیں کھائی ہوئی تھی، اور بڑی مشکل سے کچھ جو آئے اس کو پیس کر کے اس کی جب روٹی بنائی گئی تو بی بی فاطمہ کے حصے میں ایک روٹی آئی۔ بی فاطمہ کے حصے میں ایک روٹی آئی، وہ ایک روٹی ایسا اب توڑنا چاہتی تھی، خیال آیا کہ میرے ابا جان روٹی کھائے کہ نہیں کھائے نہیں معلوم، ذرا ابا جان کی خبر لے لوں پھر اس کے بعد کھا لوں۔ وہ اس روٹی کو لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کوئی اطلاع نہیں، اچانک آنا ہوا، سو خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ اچھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فاطمہ میں کھڑے ہوئے اور پیشانی کو چوما، کہا بیٹا کیسی ہو؟ بولے الحمدللہ اچھی۔ بولے کیسے آنا ہوا؟ بولے بجان میں روٹی میرے سامنے جب آئی تو میں نے کھانا چاہا، لیکن خیال آپ کا آتے ہی میں نے روٹی ساتھ لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ کھانے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ چلو بیٹا روٹی کھائیں گے۔ تو ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے کتنے دن سے نہیں کھائی تھی؟ تو کہا 3 دن سے کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا میرا بھی یہی حال ہے، میں نے بھی 3 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک سے ایک نعمت ہم کو کھلاتا ہے، پھر بھی ہم شکوہ کرتے تھکتے نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، اور بی بی فاطمہ جو روٹی لے گئی ہیں وہ ایک روٹی میں دونوں کھائے ہیں۔ یہ تو بے شمار واقعے ملتے ہیں۔ جنگ خندق سے پہلے خندق کی خطبہ کے واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ تو پیٹ پر 2 پتھر رکھ کر کے کام کر رہے تھے، پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار شکر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار کرم ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں ہم کو عطا فرما رہا ہے کہ اس کی شکر گزاری میں ہمیشہ ہمیشہ سجدے شکر بجا لاتے رہے، تب بھی وہ حق شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخر کے جو معاملات پیش آئے ہیں اس میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مزاج زیادہ بگڑ گئی تو بی بی فاطمہ بھی تشریف لائیں اور اپنے ابا جان کے بازو بیٹھی، اور زار و خطار آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے کان میں کچھ ارشاد فرمائے، پھر اس کے بعد آپ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر کسی اما جان نے سوال کیا، فاطمہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم پہلے ابا جان کے بازو بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے بعد تم ہنسنے لگی، تو بولے یہ رازداری ہے۔ تو قسم دے کر پوچھا امی جان نے، تو کہا بیٹا میرے وصال کا وقت آ گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ تو میں زار و قطع رونے لگی، بہت زیادہ چاہتے تھے ابا جان کو آپ، وہ دکھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھے، اس لیے زار و قطع رو رہے تھے۔ اس رونے کے بیچ میں ابا جان نے مجھے کہا، اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے سے ملنے والی ہو۔ جیسے ہی یہ بات ابا جان نے کہی تو مجھے خوشی ہوئی، اچھا لگا، ہنسی آ گئی۔ چنانچہ 5 مہینے 21 دن ہوئے، 2 رمضان کے روزہ گزارنے کے بعد تیسری شب جب آپ آرام فرمانے لگی تو حالانکہ بیمار ہے، بخار میں تپ رہا ہے بدن، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانے میں تشریف لائے، آپ کے خانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا بیٹا فاطمہ آج علی کے گھر سحر کرنا، افطار میرے ساتھ ہوگا۔ آپ صبح میں اٹھی، خلاف عادت دو ہاتھ سے کام کر رہی ہے، ایک ہاتھ سے جھاڑو مار رہی، دوسرے ہاتھ سے کپڑے دھو رہی، اس طریقے سے ایسے کام جو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بچوں کو نہلانا شروع کر دیا، بچوں کے جو کپڑے تھے وہ دھونا شروع کر دیا، سارے گھر کی صفائی آپ نے کرنے لگی۔ علی آئے، دیکھے، بولے فاطمہ کیا ہو گیا، آخر کیوں اتنا کام کر رہی ہو؟ تو آپ نے کہا علی بابا جان تشریف لائے تھے اور کہا سحر علی کے گھر اور افطار میرے ساتھ کرنا ہے، تو میرے جانے کا وقت آ گیا، اور میں جب جاؤں گی تو میرے پیچھے کوئی یہ نہیں کہنا کہ بچوں کو یہ حال میں چھوڑ کے گئے، بچوں کے کپڑے صاف نہیں کیے، گھر صاف نہیں کیے، اسی لیے میں سب کام کر رہی ہوں۔ دیکھیے غور کیجئے گا، آج کی دختران ملت جو شادی شدہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہے، دونوں بھی کام سے کتنا کتراتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ آج جانا ہے، آج اس دنیا سے جانا ہے، معلوم ہے، اس کے بعد بھی کیسے کام فرما رہی ہے آپ، اور پھر بخار کی حالت میں ہے، بدن اتنا بخار میں تپ رہا ہے جس کی انتہا نہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے سارے کام انجام دیے، اور حسب وعدہ وہی ہوا کہ افطار سے پہلے 3 رمضان کو، 3 رمضان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 5 مہینے 21 دن بعد حسب وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے سب سے پہلے آپ جا کے ملنے والی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال بی بی فاطمہ کے سیرت کے ہر گوشے میں یہ پیغام ہے
یہ پیغام ہے کہ آج کل کی جو خواتین ہیں وہ خواتین آپ کی سیرت کو سمجھے، آپ نے اسلام کے حساب سے جو زندگی گزاری ہے، صبر، استقلال، اطمینان، خدمت، جذبہ خدمت جو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ ساری باتیں آج کل کی ہماری نوجوان بیٹیاں دختران ملت اپنانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی چھوٹی تکلیف پر جھگڑا، شوہر کی نافرمانی، شوہر کے حکم کو ٹال مٹول کرنا، یہ ساری باتیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں چھوڑنا چاہیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہی سکھلاتی ہے کہ ہم کو اگر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے تو پھر اپنے شوہر کو ہمیشہ راضی رکھو، خوش رکھو، اپنے بچوں کی خدمت کرو، جتنا ہو سکتا ہے بڑوں کے کام آؤ، چھوٹوں پر شفقت کرو، تاکہ کل کے روز میدان حشر میں ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام دختران ملت کو راہ راست پر دامزن فرما دیجئے، شوہروں کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، اولاد کا خیال رکھنے والا بنا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفل میں بی بی فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے والا تمام دختران ملت کو بنا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم رحمت والے دہے میں داخل ہے میرے مولا، پہلے عشرے میں ہم داخل ہے میرے مولا، ہم سب پر رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ساری دنیا پر، سارے عالم پر رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ساری انسانیت جو پریشان حال ہے وہ پریشانی دور فرما دیجئے میرے مولا، خصوصاً عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے جلد سے جلد سے ختم فرما دیجئے، یہ جو بیماری ہے اس کو جلد سے جلد ختم فرما دیجئے میرے مولا، جو متوسط جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو غرباء و مساکین پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں اور ایمان کی بہت نصیب فرمائیے۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔